آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایران میں خمینی انقلاب کیسے برپا ہوا۔ خمینی انقلاب کے بعد اس کے سپورٹر کیوں مایوس ہو گئے، ایرانی جرنیلوں کو سکولوں کی چھتوں پر کیوں گولیاں مار دی گئیں، اور آخر کیوں خمینی ان کی لاشیں دیکھنے تنگ سیڑھیوں سے اوپر گئے۔ خمینی جب 16 سال بعد ایران پہنچے تو شاہ ایران کا اس پر کیا ری ایکشن تھا۔ خمینی مرا تو صحافی کیوں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے تھے۔ شاہ ایران $500 بلین کا خزانہ کیوں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، اور آخر پر آپ کو بتائیں گے کہ خمینی کا لایا گیا انقلاب کتنا کامیاب رہا۔ السلام علیکم دوستو، ولید ریسرچ کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ انقلاب ایران اور امام خمینی۔ ایران کے مذہبی رہنما آیت اللہ روح اللہ موسوی خمینی 3 جون سن 1989 کو فوت ہوئے۔ وہ گزشتہ 80 سالوں میں ایران کے پہلے رہنما تھے جنہوں نے اس دنیا کو قدرتی موت کے ساتھ الوداع کیا۔ ان سے پہلے ایرانی حکومت کے سربراہوں کو یا تو جلا وطن کی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا یا ان کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جب خمینی کی موت ہوئی تو حکومت ایران نے انہیں اسلام کے پیغمبر حضور خاتم النبیین اور ان کے بعد آنے والے اماموں کے بعد سب سے زیادہ دینی شخص قرار دیا تھا۔ امام خمینی 24 ستمبر سن 1902 کو ایران کے شہر خمین میں پیدا ہوئے۔ خمینی کم لوگوں سے ملنا جلنا پسند کرتے تھے۔ انہوں نے 6 سال کی عمر میں ہی قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ بعد میں انہوں نے قم شہر میں سکونت اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ خمینی نے آیت اللہ بننے کے بعد ایران کے شاہ کے امریکہ کے ساتھ تعلقات کو تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے شاہ ایران نے انہیں ملک بدر کر دیا۔ آیت اللہ روح اللہ موسوی خمینی وہاں سے ترکی اور اس کے بعد عراق اور پھر وہاں سے فرانس چلے گئے۔ فرانس میں خمینی کا دن صبح کی نماز سے پہلے شروع ہو جاتا۔ رات 3 بجے جاگنے کے بعد وہ صبح کی نماز تک خود کو مصروف رکھتے اور ایک دن پہلے آئے کاغذات کو پڑھتے جو پچھلے دن بچ چکے ہوتے۔ 7 بجے ناشتہ کرنے سے پہلے وہ غیر ملکی پریس رپورٹس کے فارسی ترجمے پڑھتے تھے۔ باقر معین اپنی کتاب خمینی دی لائف آف این آیت اللہ میں لکھتے ہیں کہ اگلے 3 گھنٹے وہ ایران کی تازہ ترین خبروں اور اپنے ذاتی معاملات پر غور و فکر کرتے تھے۔ 10 بجے سے 12 بجے تک وہ عبادت کرتے تھے۔ کھانے کے بعد وہ دن میں 1 گھنٹے کا قیلولہ بھی کرتے تھے۔ 3 بجے کے بعد وہ 2 گھنٹے سیاسی معاملات پر غور کرتے تھے۔ دن کے اوقات میں جب بھی وقت ملتا وہ پاس کے گاؤں میں ٹہلنے نکل جاتے تھے۔ فرانس میں انہیں جو سیکیورٹی مہیا کی گئی اس کی وجہ سے بہت کم ہی کہیں باہر کا سفر کرتے۔ ان کے دن کا اختتام رات 9 بجے ہوا کرتا تھا۔ اس کے بعد وہ گھر والوں کے ساتھ رات کا کھانا تناول فرماتے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ غیر ملکی خبریں خصوصاً BBC فارسی کی ریڈیو ریکارڈنگ سنا کرتے تھے۔ وہ دن میں سب سے زیادہ خوش تب ہوتے جب وہ اپنے پوتوں اور پوتیوں کے ساتھ کھیلتے تھے۔ اسلامی معاشرے میں خواتین کے کردار پر ان کے خیالات کچھ بھی ہوں، خمینی ہمیشہ اپنے خاندان اور خصوصاً اہلیہ کے لیے دن کا کچھ وقت وقف کرتے تھے۔ ان کی بیٹی نے ایک بار ایک ایرانی ٹی وی کو بتایا کہ ان کے بابا نے کبھی ان کی ماں کو پانی کا گلاس لانے کو نہیں کہا تھا۔ ایران میں سن 1989 کے وقت میں جو افراتفری پھیل گئی تھی اس کی وجہ سے معیشت ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ تیل کی پیداوار شدید متاثر ہو رہی تھی اور ملک کا دارالحکومت تہران مسلسل دائیں اور بائیں بازو کے درمیان خون ریزی کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ اس دور میں ایران کے شاہ کو اقتدار سے ہٹانا آیت اللہ خمینی کی بڑی سیاسی کامیابی تھی۔ جب ایران میں انقلاب برپا ہوا تو مغربی ممالک کو اس پر قطعی یقین نہ تھا۔ اس وقت تک مغربی ممالک ایران کو بہت مستحکم سمجھتے رہے تھے، لیکن شاہ ایران کا تخت چھوڑنا اور آیت اللہ خمینی کا ایک مذہبی رہنما بننا اچانک نہیں ہوا تھا۔ شاہ ایران کے دور میں ایران مغربی ممالک کے کیمپ میں شامل تھا جس کی مخالفت خمینی کھل کر کیا کرتے تھے اور اسی کی سزا کاٹ رہے تھے۔ ان کی انہی باتوں کی وجہ سے انہیں سن 1962 میں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ ان کا گرفتار ہونا ہی تھا کہ آیت اللہ خمینی ایران میں ہیرو بن گئے۔ وہ پہلے ترکی، پھر عراق اور پھر فرانس چلے گئے اور وہاں بیٹھ کر اپنے حامیوں کو پیغام دیتے رہے کہ وہ شاہ ایران کو اقتدار سے نکال باہر کریں۔
सन 1989 के आने से पहले ही शाह ईरान में अपनी मकबूलियत खो बैठे। हर तरफ फसाद फैल गया और रोजाना की बुनियाद पर हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे और हड़तालें होने लगी। शाह ईरान ने ईरान छोड़ने का फैसला तो कर लिया, लेकिन वो 16 जनवरी तक तेहरान में ही मुकीम रहे। शाह ईरान इसलिए रुके थे कि वो शाही खजाने का सारा हिस्सा या इसमें से कुछ हिस्सा अपने साथ ले जाना चाहते थे। मोहम्मद हैकल अपनी किताब द रिटर्न ऑफ आयतुल्लाह में लिखते हैं कि दरे हकीकत वो अपने साथ वो जेवरात ले जाना चाहते थे जो उन्होंने और इनकी बीवी ने अपनी ताजपोशी के दिन पहने थे। उन्होंने रॉयल गार्ड्स को कई बार इस हुक्म के साथ बैंक भेजा कि वो जबरदस्ती शाही तिजोरी को खुलवाने की कोशिश करें, लेकिन वो हर बार खाली हाथ वापस लौटे। शाही तिजोरी को हिफाजती इकदामात उठाते हुए जमीन से 20 मीटर नीचे बनाया गया था। बैंक के एहलकार जो तिजोरी को खोलना जानते थे गायब हो गए थे। आखिर शाह ईरान की जानिब से शाही खजाने को महफूज रखने के लिए जो इकदामात उठाए गए वो इनके अपने खिलाफ गए और यूं वो बगैर जवाहिरात के ईरान को छोड़ने पर मजबूर हो गए। इनके जवाहिरात को इस वक्त $500 बिलियन में बीमा कराया गया था। ये खजाना आज भी ईरान के बैंक में मौजूद है। शाह ईरान ने ईरान से अपनी रवानगी को इस तरह दिखाया कि जैसे वो मिस्र के सरकारी दौरे पर जा रहे हों। दरअसल वो पहले उर्दन जाना चाहते थे, लेकिन उर्दन के बादशाह ने बड़ी ही शाइस्तगी से इनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। शाह ईरान का वफ्द सबसे पहले दरियाए नील पर आसवान रिजोर्ट पहुंचा। वहां भी उन्होंने खुद को हुकूमत के सरबराह के तौर पर पेश किया। वहां उन्होंने मिस्री सदर अनवर सादात के साथ 3 रोजा सरकारी सरबराही इजलास किया। वहां से उन्होंने साबिक अमरीकी सदर जेराल्ड फोर्ड से भी मुलाकात की। मिस्र में 5 दिन गुजारने के बाद शाह ईरान 22 जनवरी को मराकश के दारुल हुकूमत के लिए रवाना हुए। इनका मंसूबा ये था कि वो 5 दिन वहां क़याम करने के बाद अमरीका रवाना हो जाएंगे, लेकिन वहां इन्हें अमरीका में इनके दामाद और अमरीकी सफीर का पैगाम मिला कि अमरीका ने अपना इरादा बदल लिया है और अब वो इनकी मेजबानी के हक में नहीं है। 3 हफ्ते बाद शाह मराकश ने अपने एडीसी को ये पैगाम देकर शाह ईरान के पास भेजा कि वो इन्हें अपने मुल्क में सियासी पनाह देने की मुखलसाना ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन अब सूरत हाल तब्दील हो चुकी है और अब वो चाह कर भी इन्हें सियासी पनाह नहीं दे सकते। जिंदगी के आखिरी दौर में मिस्र ने इन्हें अपने पास आने की पेशकश कर दी। जब शाह ईरान 27 जुलाई 1980 को कैंसर की वजह से इंतकाल कर गए तो इन्हें वहीं सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन को ऑल पर कर दीजिए ताकि हमारी अगली मजीद वीडियोस आप तक पहुंच सकें। दूसरी जानब 1 फरवरी सन 1989 की रात 1 बजे चार्टर्ड बोइंग 747 त्यारे दी मेफेयर ने पेरिस के हवाई अड्डे से तेहरान के लिए परवाज किया। इस पर शाह ईरान के खिलाफ इनकलाब के हीरो आयतुल्लाह रूहुल्लाह खमीनी सवार थे। 16 साल जिला वतनी की जिंदगी गुजारने के बाद वो खमीनी अपने वतन वापस आ रहे थे। त्यारे में सवार मुसाफिरों की कुल तादाद 168 थी। इस परवाज में कोई खातून या बच्चा इसलिए सवार न किया गया क्योंकि इन्हें खौफ था कि कहीं रास्ते में त्यारे को तबाह न कर दिया जाए। कौन किफलन अपनी किताब खमीनीज घोस्ट में लिखते हैं कि ईरान के फिजाया के सीनियर कमांडर त्यारे को मार गिराना चाहते थे जो खमीनी को ईरान लेकर आ रहा था। उन्होंने मिस्र में अपने पनाह गुज़ीन शाह ईरान से त्यारे को मार गिराने की इजाजत भी मांगी थी, लेकिन शाह ईरान ने इसकी दरख्वास्त का जवाब न दिया। मारूफ सहाफ़ी मोहम्मद हैकल ने अपनी किताब द रिटर्न ऑफ आयतुल्लाह में लिखा है कि जहाज में सवार होते ही खमीनी जहाज के ऊपरी हिस्से में चले गए। उन्होंने पहले वजू किया, नमाज पढ़ी और कुछ दही खाई, फर्श पर तोशक बिछाई और एयर फ्रांस के 2 कंबल ओढ़ कर सोने चले गए। 2.5 घंटे सोने के बाद उन्होंने फिर नमाज पढ़ी और आमलेट के साथ नाश्ता किया। सहाफियों के साथ इनके कुछ साथी त्यारे के पिछले हिस्से में सवार थे। जैसे ही त्यारा ईरानी हदूद में दाखिल हुआ, एक न्यूज चैनल के रिपोर्टर ने खमीनी से पूछा, आप कैसा महसूस कर रहे हैं?
آیت اللہ کا جواب تھا ہیچی یعنی کچھ بھی نہیں۔ ان کے فارسی مترجم غواتب زادہ نے حیرت سے پوچھا ہیچی؟ خمینی نے پھر اصرار کیا ہیچی اساسی ندارم، جس کا مطلب ہے کہ مجھے کچھ محسوس نہیں ہو رہا۔ جان سمپسن بھی اسی طیارے میں سوار تھے۔ انہوں نے اپنی سوانح حیات نیوز فرام نو مین لینڈ میں لکھا ہے کہ خمینی کے ساتھ ایران جانا ایک خوفناک تجربہ تھا۔ ہمارے ساتھ آنے والے مسافروں کو یقین تھا کہ ایرانی فضائیہ طیارے کو مار گرائے گی۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا، مانو کہ موت ہر شخص کے سر پر منڈلانے لگی تھی۔ خمینی زیادہ بولنے والے آدمی نہیں تھے۔ جب بھی ان سے سوال پوچھا تو وہ جہاز کی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگتے تھے۔ خمینی کے طیارے نے لینڈ کرنے سے پہلے 3 بار تہران کا چکر لگایا اور بالآخر 1 فروری کی صبح 9:30 بجے خمینی کا طیارہ تہران کے مہر آباد ہوائی اڈے پر اترا۔ جیسے ہی ہوائی جہاز کا دروازہ کھلا، کالی پگڑی اور ٹخنوں تک لمبے پجامے میں ملبوس ایک کمزور جھکی ہوئی کمر والے بوڑھے نے 16 سال بعد اپنے چہرے پر ٹھنڈی ایرانی ہوا کا جھونکا محسوس کیا۔ ان کو ایک بازو سے ایئر فرانس کے ایک اٹینڈنٹ نے سہارا دے رکھا تھا۔ ایک ہجوم خمینی کے استقبال کے لیے وہاں پہلے سے موجود تھا۔ انہیں پہلے آسمانی نیلے رنگ کی مرسڈیز کار میں بٹھایا گیا، لیکن لوگوں کا ہجوم اتنا تھا کہ انہیں ہیلی کاپٹر میں شفٹ کرنا پڑا۔ جب تک وہ گاڑی میں تھے وہ ان سڑکوں کے نام پوچھ رہے تھے جن سے وہ گزر رہے تھے۔ جب انہوں نے برسوں پہلے ایران چھوڑا تھا تب اور اب کے ایران میں بہت فرق آ چکا تھا۔ ان کی آمد تک شاہ ایران کے دور کے وزیر اعظم شاہ پور بختیار نے استعفیٰ نہیں دیا تھا۔ انہیں نظر انداز کرتے ہوئے خمینی نے مہدی بزرگان کو وزیر اعظم مقرر کر دیا۔ محمد ہیکل اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بختیار نے پورے ملک میں کرفیو نافذ کر دیا تھا تاکہ یہ ظاہر ہو کہ وہ اقتدار پر قابض ہے۔ خمینی نے جب یہ سنا تو ایک کاغذ نکالا اور اس پر فارسی میں لکھا کہ کرفیو کی پیروی نہ کریں۔ اس کاغذ کے ٹکڑے کو ہر ٹیلی ویژن چینل پر دکھایا گیا، جسے دیکھتے ہی لوگ جوک در جوک سڑکوں پر کرفیو کے خلاف نکل آئے۔ جنرل قرابگی نے نو منتخب وزیر اعظم بزرگان کو بلایا اور ان سے کہا کہ وہ اپنا نمائندہ بھیجیں تاکہ میں فوج اس کے حوالے کر سکوں۔ فروری میں جنرل قرابگی نے اعلان کیا کہ اب سے فوج مکمل طور پر غیر سیاسی اور نیوٹرل رہے گی۔ انہوں نے تمام فوجی یونٹوں کو بیرکوں میں واپس جانے کا حکم دیا۔ اس دن سے ہی سڑکوں پر انقلابیوں کا قبضہ ہو گیا۔ بختیار نے اپنا عہدہ چھوڑنے کا اعلان کیا اور روپوش ہو گیا۔ اس کے بعد پرانی حکومت سے وابستہ فوجیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ڈیمنزڈ ہرنی اپنی کتاب دی پریسٹ اینڈ دی کنگ دی آئی وٹنس اکاؤنٹ آف ایرانین ریولیوشن میں لکھتے ہیں کہ 12 فروری کی رات پہلے جنرل نصیری شاہ ایران کے خاص الخاص اور ان کی بدنام زمانہ خفیہ ایجنسی سواق کے سربراہ نصیری کو مارا پیٹا گیا اور پھر انہیں جنرل ربی، جنرل ناجی اور جنرل خورلو دادکر کے ساتھ 15 فروری کی رات کو سکول کی چھت پر گولی مار دی گئی۔ اس واقعے سے ایک ہفتہ قبل ہی خمینی نے اس سکول کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا تھا۔ خمینی نے صادق خلخیلی کو مقدمے کی سماعت کرنے کے لیے مقرر کیا۔ اس نے خلخیلی کو ہدایات جاری کی کہ ان لوگوں کی باتیں سنیں اور اس سب کے بعد ان کو جہنم واصل کر دیں۔ فرانس میں بھلے ہی خمینی نے جمہوریت کی بات کی ہو، لیکن ایرانی سرزمین پر قدم رکھتے ہی ان کے تمام تر توجہ ایران میں ایک بنیاد پرست اسلامی ریاست کے قیام پر مرکوز تھی۔ کون کفلن لکھتے ہیں کہ ان جرنیلوں کو آنکھ پر پٹی باندھ کر سکول کی چھت پر لے جایا گیا، جہاں انہیں ایک ایک کر کے گولی مار دی گئی۔ جب خمینی کو ان کی موت کی خبر ملی تو وہ تنگ سیڑھیوں سے خود چڑھ کر اوپر گئے اور 1 منٹ تک وہیں رہے۔ اس کے بعد لاشوں کی فلم بنا کر ایرانی ٹیلی ویژن پر دکھا دی گئی۔ کچھ دن بعد تہران یونیورسٹی کے ایک طالب علم نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ میں سمجھتا تھا کہ خمینی ایران میں جمہوریت لا رہے تھے، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ ہم نے ایک عامر کی جگہ دوسرے عامر کو بٹھا دیا ہے۔ سن 1989 میں خمینی نے اسٹیکنٹ ورسز کے مصنف مالون سلمان رشدی اور اس کی کتاب کی اشاعت سے وابستہ افراد کے خلاف موت کا فتویٰ جاری کیا اور اس میں کہا گیا کہ دنیا بھر کے مسلمانوں سے اپیل ہے کہ وہ مالون کو دیکھتے ہی قتل کر دیں۔ جو شخص اسے قتل کرے گا اسے $26 لاکھ کا انعام دیا جائے گا۔ اس فتوے کے بعد آج تک مالون کو اپنی جان بچانی پڑ رہی
रही है, जिसकी वजह से वो सख्त सिक्योरिटी लेने पर मजबूर है। 3 जून 1989 को खमीनी की मौत हुई तो तेहरान रेडियो के प्रेजेंटर ने रोते हुए इसका ऐलान किया। मुल्क भर में हंगामी हालत का ऐलान कर दिया गया और टेलीफोन लाइंस बंद कर दी गईं। तमाम हवाई अड्डे भी बंद कर दिए गए और ईरान की सरहदें सील कर दी गईं। इस वक्त ईरान के सदर रफसंजानी को लगा कि खमीनी के इस दुनिया से चले जाने से ईरान में इस्तेकाम आएगा। खमीनी के जनाजे में लाखों ईरानियों ने शिरकत की। इनकी मैयत को एयर कंडीशन बॉक्स में रखा गया ताकि लोग इनका आखिरी दीदार कर सकें। एक अंदाजे के मुताबिक खमीनी के जनाजे में तकरीबन 20 लाख लोगों ने शिरकत की। इस वक्त हजूम इतना ज्यादा था कि तेहरान की फायर ब्रिगेड को लोगों पर पानी की बारिश करनी पड़ी कि कहीं लोग गर्मी और दम घुटने से बेहोश ना हो जाएं। बिलाखिर इनकी मैयत को हजूम से बचाने के लिए हेलीकॉप्टर में मुंतकिल किया गया। इसी दौरान मुजाहिरे हुए और कई सौ अफराद जख्मी हुए और दर्जनों को जान से हाथ धोना पड़ा। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को दबा करके ऑल पर कर दीजिए ताकि हमारी मजीद आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर।